بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم نظم بادل کا گیت اس کے بقیہ اشعار کی تشریح کریں گے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے اسی نظم کے پہلے 5 بند کی تشریح کر لی ہے۔ آئیے اب ہم چھٹے بند سے اس کی تشریح کا آغاز کرتے ہیں۔ بند نمبر 5 سے پہلے دیے گئے اشعار میں شاعر ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح بادل سمندر کی گہرائی سے اٹھا اور شدید گرم ہواؤں کی وجہ سے بخارات میں تبدیل ہوا اور بادل کی شکل اختیار کر گیا، اور یہ بادل آسمان کی سیر کرتے کرتے پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی پہنچا اور وہاں سے میدانی علاقے کی طرف آیا۔ اور کس طرح سے میدانی علاقے کی طرف آیا ہے ہم بند نمبر 5 میں پڑھیں گے۔ میں لپکا تو پربت نے مجھ کو دھکیلا، وہ اکڑا میں گرجا، وہ بپھرا میں کھیلا، پر افسوس فانی ہے کھیلوں کا میلہ۔ اس بند میں بادل ہی کہتا ہے، کیونکہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ بادل اور پہاڑ ان کی آپس میں لڑائی ہوئی کیونکہ ہوا نے بادل کو دھکا دے دیا تھا پربت کی طرف، پہاڑ کی طرف کہ جاؤ پہاڑ سے لڑ کر دکھاؤ۔ یہاں پر بادل کہتا ہے کہ جب میں پہاڑ کی طرف زور سے گیا، یعنی تیزی سے گیا لڑنے کے لیے، تو اس نے مجھے واپس دھکا دے دیا۔ یعنی تھوڑا تصور کیجئے کہ جب آپ غصے سے کسی کی طرف جاتے ہیں تو سامنے والا آپ کو واپس دھکا دے دیتا ہے، تو یہ ایسا ہی ہوا بادل کے ساتھ۔ پھر جب وہ سخت ہو کر اکڑا تو میں نے بھی اپنی بجلی چمکائی، وہ غصے میں آ گیا تو میں خوش ہو کر کھیلنے لگا۔ یعنی یہاں پر بادل نے اپنا مزاج بدل لیا کہ جب پہاڑ جو ہے وہ سخت ہو گیا، اور کیونکہ اس سخت تو وہ پہلے ہی ہوتا ہے، لیکن اب یہاں پر چونکہ ہم نے دیکھا کہ ہوا چاہتی تھی کہ ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہو، تو بادل کہتا ہے کہ وہ اکڑا، زیادہ سخت ہو گیا، تو میں نے غصے میں اپنی بجلی چمکائی، یعنی وہ گرجا ہے بادل، تھنڈر جو ہوتا ہے بادلوں میں، اور اس سے پہاڑ جو ہے وہ زیادہ غصے میں آ گیا۔ اب اس پر بادل نے مزید غصہ کرنے کی بجائے اس کے ساتھ وہ کھیلنے لگا، اس نے اپنا مزاج بدل لیا۔ اب بادل کہتا ہے، لیکن اس دنیا کا کوئی بھی کھیل یا کوئی بھی میلہ ہمیشہ نہیں رہا، یہ ختم ہونے والے ہیں، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ پر افسوس فانی ہے کھیلوں کا میلہ۔ یہاں پر بادل ہمیں ایک چیز اور بھی بتا رہا ہے اشاروں میں، کہ اس دنیا کا کوئی بھی کام، اس دنیا کا کوئی بھی فرد ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، بالآخر ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر ہی جانا ہے۔ بند نمبر 6 میں پہاڑوں نے ایسی مجھے پٹخنی دی کہ تنگ آگ کے میدان کی میں نے رہ لی، مجھے لے اڑے شوخ پریاں ہوا کی۔ اب ہم نے پچھلے بند میں دیکھا کہ بادل پہاڑ سے لڑا تھا تھوڑا سا، تو اب لڑنے کے بعد پہاڑ کے ساتھ، چونکہ بادل ایک نرم اور ایک بڑا نازک سی چیز ہے اور پہاڑ سخت ہوتا ہے، تو وہ پہاڑ کے ساتھ وہ لڑ لڑ کے تھک گیا، تو وہ کہتا ہے واپس میں میدان کی طرف آ گیا۔ بادل کہتا ہے جب میں پہاڑوں سے لڑ لڑ کر تھک گیا تو میں نے سوچا کہ ان پہاڑوں سے نکل کر میدان کی طرف جانا ہی بہتر ہے، تو میں میدانوں کی طرف آ گیا۔ یہاں میدانوں میں ہوائیں مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر اڑ رہی تھی، کیونکہ پہاڑوں میں اگر بادل ہوتے ہیں اور ہوا ہوتی ہے تو پہاڑ تھوڑا ریزسٹ کرتے ہیں، مزاحمت کرتے ہیں ہوا کے لیے، لیکن میدانی علاقوں میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، تو وہ یہاں پر بادل کہتے ہیں کہ ہوائیں مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ آرام سے اڑا کر لے جا رہی تھی۔ میں جب تھک گیا زور سے بلبلایا، ہواؤں کو بجلی کا کوڑا دکھایا، ادھر سے نکل کر ادھر گھوم آیا۔ اس بند کے اندر، اس بند میں بادل کی بات کرتا ہے کہ وہ بہت زیادہ تھک گیا ہے، اور یہ نظم آبی چکر کے بارے میں ہے، یعنی واٹر سائیکل کے بارے میں ہے۔ اس میں بادل کہتا ہے کہ جب میں آسمان، پہاڑوں اور میدانوں کی سیر کرنے کے بعد بہت زیادہ تھک چکا تھا تو میں زور سے چیخا،
अब बादल का चीखना वैसा तो चीखना नहीं होता जैसे हम चीखते हैं, इससे मुराद है यानी वो गरजा है, जैसे थंडर करते हैं ना, बादलों की आवाज़ बहुत ज़ोर से आती है तो बिजली की आवाज़ होती है उनके थंडर करने की, गरजा। और मैंने हवाओं को अपनी बिजली दिखाई और फिर मैं यहाँ-वहाँ घूमने लगा। हवाओं को अपनी बिजली दिखाई यानी जब बादल गरजता है, कड़कता है तो बिजली चमकती है। वो बादल कहते हैं कि मैंने यहाँ बिजली अपनी कड़का के या मैं गरज के हवाओं को अपना गुस्सा दिखा रहा था, जिन्होंने मुझे अपने घर से दूर ले जाकर मुझे थका दिया। बंद नंबर 8, मैं लपका, मैं पलटा, मैं गरजा, मैं चमका, धुआं बन के छाया, दिया बन के दमका, किसी को न था रंज कुछ मेरे गम का। दमका कहते हैं चमकने को, रोशन हो जाने को। अब यहाँ पर बादल मज़ीद अपनी थकान का ज़िक्र करता है, अपने पलटने को, लपकने को बयान कर रहा है कि अब बादल बिल्कुल थक चुका था। वो कहता है कि मैं कभी नीचे की तरफ जाता, कभी वापस ऊपर की तरफ आता था। क्योंकि हवा के ज़ोर पर बादल चलते हैं ना, जिधर को हवा का रुख होता है, उस तरफ ही बादल को जाना पड़ता है। तो वो कहता है कि मैं कभी ऊपर जाता, कभी नीचे जाता, कभी बिजली चमकाता यानी कड़कता, गरजता, लेकिन मुझे किसी तरह भी सुकून ना आया। फिर मैं धुआँ-सा बन गया और मेरे अंदर बिजली चमकने लगी। मेरे अंदर यानी बादलों के अंदर जो बिजली गरजती है, चमकती है, ये उसका ज़िक्र कर रहा है। लेकिन किसी को भी मेरे दुःख का या मेरी परेशानी का कोई एहसास ना था। बंद नंबर 9 में देखते हैं बादल हमसे क्या कहता है। अब आया था धरती पे रोने-रुलाने, मैं रोया तो दुनिया लगी मुस्कुराने। ये क्या राज़ है? हाय! ये कौन जाने? अब इस बंद के अंदर बादल हमें ये कहता है कि मैं धरती पर आ गया, ज़मीन पर आ गया था रोने के लिए। लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि मैं अगर रोऊँगा तो मेरे साथ दुनिया भी रोएगी, लोग भी रोएँगे, लेकिन मैं रोया तो दुनिया मुस्कुराने लगी, हँसने लगी। अब इसमें क्या राज़ है, इसका मुझे पता नहीं है। बादल कहता है कि अब मैं इस कदर परेशान हो गया कि आखिरकार मैं रोने लगा। रोने से मुराद बारिश का होना, बादलों का बरसना। और जब मैं रोने लगा, तो ये दुनिया मुस्कुराने लगी। लेकिन मुझे इस राज़ की समझ नहीं आई कि मैं परेशान था और रो रहा था, तो ये दुनिया हँस रही थी, मुस्कुरा रही थी। क्योंकि जब बारिश होती है, यानी जब बादल बरसते हैं, तो सब खुश हो जाते हैं और इनके खुश होने पर बादल कहता है कि मैं रो रहा हूँ, यानी बरस रहा हूँ और लोग खुश हो रहे हैं। अब यहाँ पर तो ज़ाहिर है हमें पता है जब बारिश होती है तो वो ज़मीन की सैराबी के लिए फ़ायदेमंद होती है। बच्चे उसमें खुश होते हैं, खेलते हैं और जो दरख्त हैं, पौधे हैं वो साफ़-सुथरे हो जाते हैं, फ़िज़ा साफ़ हो जाती है। तो इंसान इसलिए हँसता है, मुस्कुराता है बारिश होने पर। लेकिन बादल ये समझता है कि शायद उसके रोने पर दुनिया खुश हो रही है, यानी उसको तकलीफ़ में देखकर लोग खुश हो रहे हैं। बंद नंबर 10, मेरे आँसुओं से ज़मीन धुल चुकी है, मेरी ज़िंदगी इस तरह घुल चुकी है, मगर एक गुत्थी तो अब खुल चुकी है। अब जब बारिश हो चुकी है, बादल बरस चुके हैं, तो उसके आँसुओं से यानी वो उस पानी के कतरों से ज़मीन साफ़ हो गई है। लेकिन बादल कहता है कि मेरी ज़िंदगी घुल गई है। ऐसे जैसे बच्चों आप एक पानी का ग्लास लें, उसमें नमक डालें या कुछ चीनी डालें, जो चीज़ उसमें हल होने वाली हो, उसको जब हल कर देते हैं, तो वो खुद ख़त्म हो जाती है, वो खुद हमें नज़र नहीं आती। उसकी ज़िंदगी, बादल की ज़िंदगी भी ऐसे घुल गई, ख़त्म हो गई, नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन वो कहता है कि मुझ पर एक गुत्थी यानी मुझ पर एक राज़ फ़ाश हो गया, राज़ खुल गया। अब वो राज़ क्या था? बादल कहता है कि मैं इतना रोया कि इस कदर रोने से पूरी ज़मीन धुलकर साफ़ हो गई। इस तरह मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, यानी रोते-रोते मैं खुद तो ख़त्म हो गया, मेरी ज़िंदगी घुल गई, लेकिन एक राज़ है जो मुझ पर अब खुल गया है, जिसकी मुझे समझ आ गई है। अब ये राज़ बच्चों क्या है? देखिए,
ابھی پچھلے ہم نے ایک بند میں پڑھا تھا کہ دنیا فانی ہے، اس کا میلہ عارضی ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک گتھی، ایک راز ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی زندگی سے نکل کر ایک دوسری دنیا میں قدم رکھتے ہیں یا واپسی کا راستہ ہمارے لیے جب بن رہا ہوتا ہے، واپسی ہمارے لیے کیا ہے؟ بحیثیت مسلمان ہمیں اس چیز پر ایمان ہے کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو زندگی گھلنے سے مراد یہ ہے کہ یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے اور ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ زندگی گھل گئی، ختم ہو گئی، تو اب آگے سب ختم ہے، لیکن نہیں، ایک راز ہے، ایک گتھی ہے، اور وہ یہ کہ آگے ایک اور زندگی ہمارا انتظار کرتی ہے، جس کا ذکر اس بند میں کیا ہے، جو کہ بند نمبر 10 ہے۔ یہ سب نالے دریاؤں میں جا گریں گے، یہ دریا سمندر میں جا کر ملیں گے، سمندر سے مل کر میرے دن پھریں گے۔ اب یہاں پر اس کی خواہش ہے بادل کی، جو کہ وہ ہم سے شیئر کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے۔ آخری بند میں بادل کہتا ہے کہ مجھ پر یہ راز کھلا ہے کہ جتنے بھی ندی نالے ہیں، بارش برسنے کے بعد پانی ان میں اکٹھا ہو کر آہستہ آہستہ دریا میں جا ملتا ہے، اور سارے دریا بالآخر سمندر میں جا کر ملتے ہیں۔ اسی طرح بادل پھر سے خوش ہو جائے گا کہ آخر کار بادل پھر سے اپنے گھر واپس آ گیا، یعنی سمندر میں۔ اب یہاں پر بچوں ہمارے لیے بھی ایک اشارتاً ایک بات کہی گئی ہے کہ اس دنیا میں ہمارا ٹھکانہ عارضی ہے۔ اس دنیا سے جب ہم دوسری دنیا میں، جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے، وہاں جائیں گے تو اپنے گھر میں جانے کی ہمیں خوشی ہوگی۔ تو یہ نظم بادل کا گیت کی تشریح آج مکمل ہو گئی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس کے حقیقی معنی بھی اور اس کے ظاہری معنی بھی۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔